أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 90 سے 92۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ انما یبلوکم اللہ بہ وليبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون۔ آیات زیر تفسیر میں سے سب سے پہلی آیت کریمہ انتہائی جامع آیت ہے، بڑی کمپریہنسو آیت ہے۔ جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑی مختصر سی بات اور اس میں بہت زیادہ مفہوم پایا جاتا ہو، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو۔ اس آیت کریمہ میں جو سب سے پہلی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے بندوں کو عدل و احسان کا حکم دیا ہے۔ یہ عدل کیا ہے؟ یہ عدل اگر اللہ کے متعلق ہو تو اس عدل کا معنی ہے اللہ پاک کی ذات اور اس کی صفات کے متعلق انسان کسی قسم کی افراط و تفریط کا شکار نہ ہو۔ افراط و تفریط کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی کچھ صفات کا ویسے ہی انکار کر دے یا ان کی تعویل کر دے، نہیں جی اس سے مراد یہ ہے، مراد کہہ کے تو اس صفت کا انکار کر دیا، یا اسے مخلوق میں سے کسی سے تشبیہ دے دی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کی کسی صفت کے متعلق یہ کہہ دینا کہ اس صفت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، یہ بھی انکار ہی کی ایک صورت ہے۔ اللہ پاک نے جو جو صفت وصف اپنا بیان کر دیا اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے متعلق، خالق کے متعلق عدل سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات کا بغیر کسی کمی بیشی کے اقرار کرنا، ان پر ایمان رکھنا۔ ہاں ان کی پوری کیفیت تو ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اور پھر اسی طرح افراط و تفریط کا دوسرا رخ یہ ہے کہ
اللہ رب العزت کو اس کی مخلوق میں سے کسی کے مثل قرار دے دینا یا مخلوق کو اللہ کا شریک قرار دے دینا، تو بہرحال یہ ساری صورتیں افراط و تفریط کی یہ عدل و انصاف کے منافی صورتیں ہیں۔ اور عدل و انصاف یہ ہے نہ اللہ کی ذات میں نہ اس کی صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور اللہ رب العزت کی صفات کو بغیر کسی کم و کاست اور تعویل و تشبیہ کے تسلیم کیا جائے۔ یہ ہے عدل و انصاف خالق کے متعلق، پیدا کرنے والے کے متعلق۔ اور پھر یہ عدل و انصاف اگر مخلوق کے متعلق ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ کی جائے، جس کا جتنا حق ہے، جتنا مقام اور جتنا سٹیٹس ہے اتنا اسے عطا کیا جائے۔ کسی کی عزت ہے تو اس کو جتنی وہ عزت کا حقدار ہے وہ دی جائے۔ اگر وہ کسی زمین کا مالک ہے، وراثت میں اس کا حصہ ہے، اس کو جو حصہ ہے وہ دیا جائے۔ تو یہ مخلوق کے متعلق عدل و انصاف کا یہ مطلب ہے کہ کسی قسم کی حق میں کمی نہ کی جائے، بے شک اس حق کی ادائیگی میں انسان کی اپنی ذات ہی متاثر کیوں نہ ہو رہی، یا اپنا کوئی قریبی عزیز دوست یا رشتہ دار ہی متاثر کیوں نہ ہو رہا، مخلوق کو اس کا حق جو بنتا ہے وہ دیا جائے۔ جو جو حقوق اللہ نے بیان کیے، اگر ان حقوق میں کسی قسم کی کمی کریں گے تو گویا کہ ہم نے عدل نہیں کیا۔ تو عدل ایک بڑی عظیم صفت ہے، اور یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری وغیرہ میں جو حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک جن لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے ان میں ایک وہ شخص بھی ہے امام عادل، عدل کرنے والا امام، عدل و انصاف کرنے والا لیڈر، رہبر و رہنما جو عدل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عدل و انصاف اسی کو کہتے ہیں، اور قسط بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے قسط کا لفظ بھی استعمال کیا، انصاف بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے اس کی تفصیل ہم سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسری اصطلاح جو یہاں استعمال ہوئی ہے وہ ہے احسان۔ اگر تو احسان کا لفظ بغیر کسی پریپوزیشن کے حرف جار کے استعمال ہو، یعنی اس کے بعد الہ وغیرہ کا حرف جار نہ آئے، صرف ویسے ہی سادہ لفظ استعمال ہوا ہو احسان، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرنا، کسی ڈیوٹی کو، کسی ذمہ داری کو، کسی عبادت کو، کسی بھی کام کو، چاہے وہ اللہ کے متعلق ہے یا بندوں کے متعلق، اسے نہایت احسن طریقے سے پرفارم کرنا، ادا کرنا، اسے احسان کہتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے، صحیح بخاری میں حدیث۔ جبریل امین جب آپ کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا نا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے، احسان کا مطلب خوبصورت، دی بیسٹ، عبادت میں عبادت کے دی بیسٹ ہونے کا، بہترین ہونے کا، نہایت خوبصورت ہونے کا مطلب یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا۔ اور اگر تو یہ تصور پیدا نہیں کر سکتا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تیرے سامنے ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت تو پیدا نہیں کر سکتا نا، اتنا یقین نہیں ہے، تو پھر کم از کم یہ یقین تو پیدا کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا۔
اور جب کوئی بھی عبادت ہو یا اللہ کے بندوں کے متعلق انسان کی کوئی ذمہ داری ہو، کوئی جاب ہو، کوئی نوکری ہو، کوئی ملازمت ہو، نماز ہو، حج ہو، تلاوت ہو، کوئی بھی دین دنیا کا کام ہو، اللہ کے حقوق کے متعلق یا بندوں کے حقوق کے متعلق، جس میں یہ انسان احساس پیدا کر لے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو کیا خیال ہے وہ کام بہتر ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ اس احساس سے وہ ذمہ داری زیادہ اچھے طریقے سے ادا ہوتی۔ تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تصور رکھا جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کا عقیدہ اپنے ذہنوں میں بٹھا کر اگر ہم کوئی بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں احسان پیدا ہو جائے گا، اس میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر اس احسان کے لفظ کے بعد الہ کی پریپوزیشن آ جائے، الہ، تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، بنی اسرائیل نے قارون سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسن، احسان کر، یعنی تو ہمارے ساتھ احسان کر۔ کما احسن اللہ الیک، الہ آ گیا بعد میں، جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو ہمارے ساتھ ویسے اچھا سلوک کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور بغیر کسی بدلے کے، اللہ پاک نے تجھ سے کوئی بدلہ تو نہیں لینا، تو اللہ پاک نے بغیر کسی بدلے اور معاوضے کے تجھے اتنا کچھ عطا کر دیا ہے، تو بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی اچھا سلوک کر، حسن سلوک کر۔ تو بغیر کسی معاوضے مفاد کے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسے کہتے ہیں احسان۔ تو اللہ رب العزت نے آیت زیر تفسیر میں عدل کا بھی حکم دیا اور احسان کا بھی حکم دیا۔ اور دین اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا، جانوروں کے ساتھ بھی احسان سے پیش آنے کا حکم دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم، ان اللہ کاتب الاحسان علی کل شیء، اللہ پاک نے ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا، جس کو واجب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے آپ نے مزید اس کی وضاحت فرمایا کہ لہذا جب تم کسی کو قتل کرو تو اسے نہایت آسان طریقے سے قتل کرو، احسان کو ملحوظ رکھتے ہوئے قتل کرو۔ اب کسی انسان کو قتل بھی تو کرنا پڑ سکتا ہے، قتل کی بات صورتیں جائز بھی تو ہیں نا۔ جیسے کسی نے قتل کیا تو اس کے بدلے اور قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسلامی حکومت کی سرپرستی میں قتل ہوگا، تو جو بھی کوئی شخص اس ڈیوٹی پر وہاں موجود ہوگا اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کی گردن اتارنے کے لیے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اسے تڑپا تڑپا کر، ترسا ترسا کر نہیں مارنا، بلکہ قتل کرتے وقت بھی احسان کو ملحوظ رکھنا ہے کہ اسے کم سے کم تکلیف ہو اور اس کی روح اس کے جسم سے آسانی کے ساتھ پرواز کر دے۔ اسی طرح کافروں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، اب اس میں بھی تو مسلمانوں کے ہاتھوں میں بعض اوقات کوئی دشمن آ جاتا ہے، اسے قتل کرنا ہے، تو وہاں پر بھی احسان، بے شک وہ کافر ہے، احسان ملحوظ رکھنا ہے، یہ نہیں کہ اسے ترسا ترسا کے، کرنٹ لگا لگا کے، جھٹکے لگا لگا کے ماریں، نہیں، اسے قتل کرتے وقت بھی احسان۔ کتنا خوبصورت دین، اتنا خوبصورت دین کوئی دنیا میں ہے جو دشمن کو مارتے وقت بھی احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور احسان میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ مارنے کے بعد اس کے اعضاء نہیں کاٹنے، یا مارنے سے پہلے زندہ ہے تو آپ اس کے کان کاٹنے شروع کر دیں،
آپ اس کی انگلیاں کاٹنی شروع کر دیں، اللہ مسئلہ کرنا، یہ بھی درست ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس احسان کی وضاحت فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو اسے تکلیف نہ دو، اس کے ساتھ بھی احسان کرو، یعنی تمہاری چھری صحیح نہ ہو، یا چھری پھیرنے والا بندہ یہ ناڑی ہے، اسے چھری پھیر ہی نہیں رہی۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا، ایک کوئی بیڑا ہے اور ایک اناڑی کسائی، وہ اسے پوری طرح اچھی طرح باندھ کر لٹا کر ذبح کرنے کے بجائے صرف اس کی 2 پچھلی ٹانگیں باندھی ہوئی ہیں اور کھڑے کھڑے کوئی جس طرح اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے نا، اس طرح وہ کھڑے کھڑے ہی اس کے گلے پر چھری چلانے کی کوشش کر، یعنی چھپ کر نیچے سے آتا ہے، چھری چلانے کی کوشش کرتا ہے جلدی جلدی سے۔ اب اس طرح وہ جانور کیسے اپنے آپ کو ذبح کرنے دے گا؟ وہ آگے سے پھر دائیں بائیں اوپر نیچے اچھلتا کودتا ہے، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد حملہ آور ہوتا ہے، پھر وہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے جانور کو کہ یہ میرے ساتھ کوئی غلط کام کر رہا ہے، پھر وہ جانور بھاگنا شروع ہو جاتا، پھر وہ پورے بازار میں دگڑ ہو رہی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، سانس اس کی پھولی ہوئی ہے، خوف زدہ ہے، وہ پریشان ہے وہ جانور، اور وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چھرا پکڑ کے پیچھے پیچھے بھاگ۔ تو یہ احسان نہیں ہے، یہ جانوروں پر ظلم اور زیادتی ہے، یہ عدل بھی نہیں اور یہ احسان بھی نہیں۔ تو اسلام نے اس چیز کا بھی حکم دیا، جانوروں کے سامنے دوسرے جانوروں کو لٹا کے ذبح کرتے جائیں، اس سے بھی پرہیز کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور دین اسلام تو اتنا عظیم دین ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک فحشہ عورت کو، ایک بلی کو، ایک کتے کو، ایک فحشہ عورت نے ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی نکال کر پلانے پر اسے جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ فحشہ عورت، اچھے کردار کی مالک بھی نہیں، اور کسی انسان کو بھی پانی نہیں پلایا۔ تو اگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ پاک گناہوں کو معاف کر کے جنت کی بشارت دے دیتا ہے، تو کیا خیال ہے جو کسی بھوکے پیاسے انسان کو پانی پلائے گا، کھانا کھلائے گا، اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہو۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات میں اس احسان کا اللہ پاک نے حکم دیا۔ کہیں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ عدل ہی نہیں کرنا، عدل سے اگلا درجہ احسان کرنا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ دونوں آیات سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کیا کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اس پہلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے بطور خاص پھر نام لے کر رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو دینے کا حکم دیا کہ ان کو کچھ دو، دیتے رہو، انہیں تحفہ تحائف دیتے رہو، یا ان کے حقوق ہیں تو وہ دے دو، یا وہ قرض مانگتے ہیں وہ دے دو، دینے کا حکم دیا۔ اور پھر اسی طرح یہ 3 چیزیں ہو گئی، ایک عدل کا حکم، ایک احسان کا حکم، اور ایک رشتہ داروں کو بطور خاص دینے کا حکم، ان سے بطور خاص احسان کرنے کا حکم، 3 چیزوں کا حکم، اور پھر 3 بنیادی اور بڑی بڑی چیزوں سے روک دیا۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ ایک تو اللہ پاک نے فحشا، بے حیائی سے منع کیا، اور ایک منکر، برائی سے، اور ایک والبغی، اور سرکشی سے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یامر، حکم دیتا ہے، بازر بھی کا، کس چیز کا؟ العدل، عدل، عدل کا،
والاحسانی اور احسان کا، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ اور دینے کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ اور دینے کا حکم دیتا ہے، ذی والا، القربا قرابت، اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اگرچہ یہ چیز احسان میں داخل ہے، احسان کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی تھی، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو الگ ذکر کر دیا، کیونکہ عام طور پہ رشتہ داروں کو دینے کے متعلق شیطان بڑی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ ایک تو رشتہ داری ہوتی ہے تو وہاں پر رنجشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور غلط فہمیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ رنجشیں، وہ غلط فہمیاں، وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں، میں نے نہیں لینا، یا وہ کہتا میں نے نہیں دینا۔ تو اس طرح کی چیزیں یہاں پہ عموماً زیادہ رکاوٹیں بن جاتی ہیں رشتہ داروں کے درمیان، اس لیے اللہ پاک نے رشتہ داروں کا بطور خاص نام لے کے کہا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اللہ پاک قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، ریلیٹیوز کو دینے کا حکم دیتا ہے، انہیں دو۔ اللہ اکبر۔ وَيَنْهَا، اور منع کس کس چیزوں سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے؟ وَيَنْهَا، اور وہ روکتا ہے، منع کرتا ہے، عن سے، الفحشاء، بے حیائی، ایسا گناہ، ایسی برائی جو حد سے بڑی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں الفحشاء۔ عام طور پہ اس کا ترجمہ بے حیائی کر لیتے ہیں، یعنی کہ بڑا ہی بندہ بے شرم ہو جائے تو پھر ہی وہ گناہ کرے گا۔ اور اگرچہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد جو جنسیات سے متعلق، سیکس سے متعلق جو گناہ ہوتے ہیں نا، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاید بے حیائی صرف اس کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بے حیائی کے اور بھی کئی کام ہیں، یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، ان کے اوپر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے سود ہے، شراب ہے، زنا بدکاری ہے، ان ساری چیزوں کو الفحشاء کہہ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں فحشاء، بے حیائی سے بھی منع کرتا ہے، والمنکر، اور برائی سے، یعنی باقی جو عام گناہ ہیں ان سے بھی۔ منکر کا مطلب ہوتا ہے جس کام کو کرنے کا عقل انکار کرے، منکر انکار کرے، عقل کہے نہ، فطرت کہے کہ نہ یہ نہیں ٹھیک، اسے منکر کہتے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان آہستہ آہستہ اپنی فطرت کو مسخ کر لے، اپنے ضمیر کو مردہ کر لے، تو پھر وہ کہنا چھوڑ دے، ورنہ ایک صحت مند جو ضمیر ہوگا، فطرت ہوگی، وہ لازمی انسان کو کہے گا کہ یہ غلط، یہ نہ کرو۔ والبغی، اور سرکشی، اس سے بھی اللہ پاک تمہیں منع کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ بڑی جامع آیت ہے، اس لیے بعض اہل علم اس آیت کریمہ کو اپنے خطبہ کے اندر بھی مستقل پڑھتے ہیں۔ جو خطبہ مسنونہ ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ یا عید کا خطبہ، بہت سے علماء اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیے جانے والے بڑے جامع قسم کے مضامین کی وجہ سے اس کو خطبہ کا حصہ بھی بناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، وعظ یعظ، نصیحت کرنا، یعظ وہ نصیحت کرتا ہے، کم تمہیں، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کچھ کاموں کے کرنے کی اور کچھ کاموں سے رک جانے کی، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ صرف ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دینے کے لیے نہیں، اللہ نصیحت کر رہا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کرو نصیحت حاصل۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت کریمہ کے اندر عہد و پیمان کو، وعدوں کو، چاہے وہ اللہ سے کیے ہیں چاہے مخلوق سے، ان کو پورا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح جو قسمیں وغیرہ کھاتے ہو عہد و پیمان کو پکا کرنے کے لیے، ان قسموں کو بھی پورا کرنے کا اللہ پاک حکم دے رہے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی اور آخری آیت میں اللہ پاک نے ایک مثال کے ذریعے سے انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ ایک عورت ہے، اب وہ روئی سے دھاگا بناتی ہے، دھاگا کاٹتی ہے، کاٹ کے پہلے
دور میں ہوتے تھے نا چرخے وغیرہ، اب وہ اون سے دھاگا بنائی جا رہی ہے، بنا کے لپیٹ کے رکھی جا رہی ہے۔ اب ایک دن یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ وہ بناتی رہی، آخر میں اس کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، اس کا دماغ خراب ہوا، وہ سارا جو دھاگا اس نے بنایا ہوا تھا نا اس کو خود ہی پکڑا اور دوبارہ اس سارے کو توڑ تاڑ کے دھاگے کو رکھ دیا، دوبارہ اسی طرح اس کو روئی کی شکل میں دوبارہ اکٹھا کر دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اس طرح نہ کرو، جس طرح یہ عورت حماقت اور بیوقوفی کر رہی ہے، خود ہی اتنی محنت کر کے اس اون کو یا اس روئی کو، کاٹن کو دھاگے میں تبدیل کیا، اس کو کاٹتی رہی محنت کر، اب خود ہی اس کو توڑ موڑ کے پھینک دیا۔ تو تم بھی خود ہی قسمیں اٹھاتے ہو، وعدے کرتے ہو، ان کو پکا کرتے ہو، عہد و پیمان کرتے ہو، پھر اس کو توڑ دینے کا یہی مطلب ہے اور اس کی یہی مثال ہے جیسے اس عورت نے اپنی ساری محنت کو خود ہی اپنے ہاتھوں ضائع کر۔ اور یہ مثال ان لوگوں پر بھی لگ سکتی ہے جو بڑی مشکل سے نیکیاں کماتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن خود ہی پھر گناہوں کے ذریعے سے ان نیکیوں کو خود ہی ضائع کر لیتے۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بی کو عہد اللہ، اللہ سے کیے گئے عہد کو، اور اللہ کا عہد پورا کرو، اذا جب عاہدتم، جب تم عہد کرو، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم عہد کرو۔ عاہدتم کے اندر جو الف ہے نا، ان کے اوپر کھڑی زبر یا الف، اس کی وجہ سے اس میں مشارکت پائی جاتی ہے۔ جب تم آپس میں عہد کرو، یعنی ایک دوسرے سے، ہم نے اللہ سے عہد کیے ہوئے ہیں اور اللہ نے ہم سے عہد کیے ہوئے، تم یہ کرو میں تمہیں یہ دوں گا۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کا عہد پورا کرو، اذا عاہدتم، جب آپس میں ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرو، وَلَا تَنْقُضُوا، اور نہ توڑو، نقض عہد ہوتا ہے، نقض کا معنی توڑنا، وَلَا تَنْقُضُوا، اور مت توڑو، الایمان، قسموں کو، یمین کی جمع ایمان، اور مت توڑو قسموں کو، بعد توکید، اردو میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے تاکید کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پکا کرنا، کہتا ہے بڑی تاکید ہے، اس نے بڑی تاکید کی تھی، نہیں بڑا پکا کیا تھا، تو یہ وہی لفظ ہے، بعد توکیدہا، ان کے پختہ کرنے کے بعد، وقد، واو حالانکہ، قد یقیناً، جعلتم، تم نے بنایا ہے اللہ کو، علیکم، اپنے آپ پر، کفیلا، کفیل، ضامن، کفیل ہوتے ہیں سعودیہ وغیرہ میں لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ فلاں کا کفیل، تو وہ کفیل وہی ہوتے ہیں جنہوں نے وہاں ضمانت دی ہوتی ہے کہ بھائی یہ بندہ میرے پاس آ رہا کام کرنے کے لیے، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ اکبر، حالانکہ یقیناً تم نے اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنایا، جب تم نے اللہ کی قسم اٹھائی تو اللہ کو کیا بنایا؟ درمیان میں ضامن بنایا، تو پھر تم اس کے بعد اپنی قسموں کو توڑا نہ کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما جو تفعلون، تم کرتے ہو، اللہ کو سب پتہ ہے، پھیریاں جو بھی کرتے ہو نا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، کاف زبر کا طرح، یہ تشبیہ دی ہے اللہ پاک نے قسموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑنے والوں کو۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، کاف زبر کا کی طرح، التی، اس عورت کی جو یا جس نے، کلتی، اس، اللہ تی چونکہ مؤنث ہے نا اس لیے ہم اس کا ترجمہ عورت بھی کر سکتے، کلتی، اس عورت کی طرح، جس نے، نقضت، جس نے توڑ دیا، نقضت، جس نے توڑ دیا، غزلہا، اپنا داغا، جس نے توڑ دیا اپنا داغا یا اپنا سوت، من بعد قوت، مضبوط کرنے کے بعد، انکاثن، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے، انکاثن یہ نکثن کی جمع ہے،
ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سود مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا. تَتَّخِذُونَ، تم بناتے ہو، ایمانکم، اپنی قسموں کو، داخلاً، اپنے درمیان فریب کا ذریعہ، داخلاً، اپنے درمیان فریب کا ذریعہ، یعنی کچھ باتیں ایسی اندر داخل کر لیتے ہو جس سے بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے. قسم داخل کر لی نا اندر تو اس سے اگلا بندہ دھوکہ کھا گیا. فرمایا تتخذون، تم بناتے ہو، ایمانکم، اپنی قسموں کو، داخلاً بینکم، اپنے درمیان فریب داخل کرنے کا ذریعہ، دھوکہ داخل کرنے کا ذریعہ. ان تکونا، اس لیے کہ ہو، امتن، ایک جماعت، ایک گروہ، یا وہ، اربا، بڑی ہوئی، من امتن، دوسری جماعت سے. کیا مطلب ہے کہ عموماً آدمی عہد و پیمان اس وقت بھی توڑتا ہے کہ جب دوسرا گروہ کمزور ہو چکا ہو. جب عہد و پیمان کیا تھا نا اس وقت وہ گروہ، وہ جماعت بڑی تھی تعداد میں، وسائل میں، اس وقت تو عہد و پیمان کر لیا. بعد میں پھر کچھ وقت کے بعد وہ جماعت کمزور ہو گئی. اب اس نے اپنا عہد و پیمان اس وجہ سے توڑ دیا کہ اب وہ کمزور ہو گئے. جیسا کہ آج بھی دنیا کے اندر جو بڑے بڑے حقوق انسانی کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں وہ اپنے عہد و پیمان کمزور لوگوں سے پورے نہیں کرتے. چھوٹے ملکوں سے، کمزور قوموں سے وہ اپنے عہد و پیمان پورے نہیں کرتے. تو اللہ پاک اپنے ماننے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں دیکھنا قسم توڑتے وقت، معاہدہ توڑتے وقت، کہ اب سامنے والا گروہ کمزور ہو گیا. جب تم نے اس سے عہد و پیمان کیا تھا وہ مضبوط تھا، اب کمزور ہو گیا تو اس وجہ سے عہد و پیمان توڑ دو. نہ، یہ کام نہیں کرتا. وہ طاقتور ہے یا کمزور، تم نے اللہ کو ضامن بنایا، قسم کھائی ہے یا اللہ کے نام پہ عہد و پیمان کیا، اس کو پورا کرو. انما، صرف اللہ تعالیٰ یہ وقت کو پھیر کر کہ پہلے وہ کمزور تھے بعد میں طاقتور ہو گئے، یا پہلے طاقتور تھے بعد میں کمزور ہو گئے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسا میں کس لیے کرتا ہوں، انما یبلوکم، وہ تو تمہیں صرف آزماتا ہے. کون؟ اللہ، اللہ بھی، اس کے ساتھ. انما یبلوکم اللہ بھی، اللہ تو تمہیں اس کے ساتھ صرف آزماتا ہے. وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، اور یقیناً وہ ضرور واضح کرے گا. شروع میں لفظ اللہ، آخر میں نون ثقیلہ، دو دفعہ یقین پیدا ہو گیا. وَلَا يُبَيِّنَنَّ، اور وہ ضرور بے ضرور واضح کرے گا، لَكُمْ، تمہارے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ما، جو یا جس میں، کن تم تھے تم، فیہ، اس میں، تختلفون، اختلاف کیا کرتے. جن چیزوں میں تمہارا اختلاف ہوا عہد و پیمان کو پورا کرنے میں، یا کسی معاملے میں عدل کرنے میں، احسان کرنے میں، دینے دلانے پہ، دینے لینے میں، قسمیں پوری کرنے میں، جو بھی اختلافات ہوں گے اللہ پاک تمہارے درمیان کل قیامت کے دن پھر فیصلے کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عدل و انصاف، عدل و احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں رشتہ داروں سے اچھے سلوک کرنے کی اور رشتہ داریوں کو نبھانے کی توفیق دے، اور ہر قسم کی بے حیائی، برائی، سرکشی، نافرمانی سے اللہ محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر قسم کے عہد و پیمان، وعدے اور قسموں کو پورا کرنے اور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.